اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو. کیا بولوں اس پہ جملہ؟ بے نفسی. بے نفسی کی ورد کریں ذرا 3 دفعہ. بے نفسی بے نفسی بے نفسی بے نفسی. اس کی تسبیح پڑھیے گا جا کے. اللہ اکبر. اس سے پہلے جب تک کہ آپ کو افاقہ ہو جائے. ہم تو اتنی سی بات اپنے مزاج اپنی مرضی کے خلاف سن کے بھڑک اٹھتے ہیں. ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہم کون اور کہاں کھڑے ہیں. جتنے لڑائیاں جھگڑے باہر مار کٹائیاں ہوتی اسی کا نتیجہ ہے. کیا ہوگا اگر اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. یہاں ایک حدیث ہے ترمذی کی 1331، قاضی جب تک دونوں فریق کی بات نہ سن لے فیصلہ نہ کرے. آپ بھی یہ کیا کریں، صرف آپ بہو کی سن کے ساس کو نہ برا کہنا شروع کر دیں، اور سسر کی سن کے فلاں کی اور فلاں کی نہیں، دونوں کی بات سنیں. ایک عورت آ کے اپنے شوہر کے ظالم بتا رہی ہے اور آپ اس کو اور بھی شے دے رہے ہیں. ہاں مرد ہوتا ہی ایسے ہیں، میرا بھی ایسے ہی تھا. ہم تو اور بھی پھر سونے پہ سہاگا اس کے زخموں کو بڑھاتے ہیں نا. نہیں آپ ذرا مجھے بھائی صاحب کا نمبر دیں، میں ان سے پوچھتی ہوں. دیکھیے گا وہیں چپ ہو جائیں گی کہ نہیں رہنے دو، لڑائی ہوگی اور وہ ہوگا یہ ہوگا. کیا سیکھا؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تسبیح اور صبح و شام تسبیح کرنی ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے ہیں، رب سے معافی مانگنی ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی. تو سورۃ صاد میں یہاں آپ کو مجھے کیا نقطہ ملا محاسبہ نفس کا؟ کیا میں خواہشات نفس کی پیروی کرتی ہوں؟ بتائیے کتنے کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ جو دل چاہے کھانا، یہ بھی اسراف ہے. یہ بھی جو دل چاہے کھا لیا، جب دل چاہے کھا لیا، رات کو دل کیا صبح بھی، تو خواہشات نفس کی پیروی ہے. کیا میں ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ کیا میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں؟ اور کیا میں دوسروں پر زیادتی کرنے سے گریز کرتی ہوں؟ اللہ میں اپنی اصلاح کی توفیق دے.